Islamic speech, مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال امتی بخیر او قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم رواہ ابو داؤد۔ عزیزان محترم، مغرب کی نماز کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کب ختم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بہت دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری جس نے روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال امتی بخیر، میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی۔ کیا وقال علی الفطرۃ ما لم یؤخر المغرب، جب تک کہ مغرب کی نماز اتنی مؤخر کر کے نہ پڑھیں کہ الی ان تشتبک النجوم، کہ ستارے گنجان ہو جائیں، یعنی ستارے پھیل جائیں۔ کہ مغرب کی نماز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اول وقت میں پڑھتے تھے، جب داخل ہو جاتا تو فوراً پڑھ لیتے تھے۔ جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا کسی عذر اور مجبوری کے اس میں اتنی تاخیر کرنا، اس کو بہت مؤخر کرنا کہ ستاروں کا جال آسمان پہ، یعنی ستارے بہت گنجان ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، یہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ یعنی کہ دیر سے مغرب نماز کو پڑھنا یہ مکروہ ہے، اگر جس کا وقت جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ شفق غائب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ہم نے پیچھے حدیثوں میں بیان کیا تھا کہ جب شفق غائب ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر کبھی کسی اہم دینی مشغولیت کی وجہ سے، کوئی جلسہ ہے، کوئی بڑا پروگرام ہے، بیان چل رہا ہے، دینی مشغولی کی وجہ سے مغرب میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن شفیق سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عصر کے بعد وعظ شروع کیا۔ وعظ کرتے کرتے بیان جاری تھا کہ مغرب کی نماز آ پہنچا اور آفتاب غروب ہو گیا اور آسمان پر ستارے نکل آئے، اور آپ کی بات جاری تھی تو حاضرین میں سے بعض نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور کبھی کبھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا حوالہ دے کر ان کو بتلایا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دینی مشغولیت کی وجہ سے تاخیر کی جائے تو اس کے اندر اجازت ہے، لیکن ہمیشہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے مواقع پر تاخیر بھی کی جا سکتی ہے جن موقع پر دینی مشغولیت ہو، اور انہی مشغولیت کی بنا پر اور مغرب کی نماز کی تاخیر کی سکتی ہے۔ لیکن میں تمام نوجوان حضرات کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دکانوں اور اپنے کاروبار کی وجہ سے مغرب کی نماز کو تاخیر زیادہ نہ کریں، جلدی سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ ستارے آسمان پہ چھا نہ جائیں، اس سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے کے مطابق اور صحیح ٹائم اور وقت کے مطابق مغرب نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری کے تمام بیانات کو سن سکیں اور دیکھ سکیں تو آپ مولانا عبدالغفور حیدری کے یوٹیوب چینل غفور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔